إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرح کی حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادات اور اس کی بندگیاں کس طریقے سے، کس نہج پر ادا ہوں، باری تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل فرمائیں، اور یہ کتابیں اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ پیغامبر، خاص طور سے جو کتابیں قرآن کریم میں ناموں کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، وہ کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور یہ کتاب جو قرآن کریم کے نام سے موسوم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغامبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو اس انسانیت کی آخری کڑی ہیں، اور یہ کتاب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری کتاب کے طور پر گزشتہ ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب اور سارے انبیاء اور رسل کے سلسلے کو ختم کرنے والی رسالت کے منصب پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذات کو اس کے لیے منتخب فرمایا، جس کتاب پر عمل کرنے کے ہم پابند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے
ہماری اسلام کے لیے اور ہم اپنے ایمان کی سچائی اور اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے حد درجہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی اس کتاب پر ایمان نہ لائیں، اس کا حق ادا نہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہم دم نہ بھریں، آپ کی رسالت کا اقرار نہ کریں اور اس میں کسی بھی نوعیت سے ہمارے یہاں لوچ پوچھ ہو، اور یا پھر ہم کمزور ٹھہریں یا ہم صرف مان لیں، بس ماننا ہی، اس پر عمل نہ کریں، تو یہ تمام چیزیں انسان کے ایمان کے نقص کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور جس کی بنیاد پر آدمی کے اس کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تئیں اس کا جس معیار کا ایمان ہوگا، اسی معیار پر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں اس کے لیے جزا اور اس کے لیے سزا متعین ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب وہ اقرار کرتا ہے، تو اس اقرار کے ساتھ اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کتاب پر ایمان لائے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھے۔ وہ آج بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو اس کلمے کا ورد تو کرتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، اور بلکہ اسے بطور شہادت لوگوں کو بتلاتے بھی ہیں، جتلاتے بھی ہیں اور اس کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ان کا ایمان نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل کے اعتبار سے انسان ہر درجہ کمزور ٹھہرتا ہے۔ آئیے اللہ کی کتاب کے حوالے سے ہم کس معیار پر ہیں، اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ پھر بھائیو، سب سے پہلی چیز اس کتاب کے ساتھ تو یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس معنی کر کے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ غلطیوں سے پاک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت نہیں کرتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان کی دنیاوی اور انسان کی جسمانی اور انسان کی اخروی اور انسان کی مالی یا اس کے دیگر اور تمام چیزوں میں اس کے اندر رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ کتاب جس کی زندگی کے اندر یہ داخل ہو جائے اور جس کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے، اس آدمی کا مقام اور اس کا مرتبہ عظیم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ کا اور ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، لیکن آج ہم اس میں کھڑے نہیں اتر رہے ہیں۔ میرے بھائی، سے اس کی ایک مثال میں سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا اور سودا طے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت قیمت نہیں تھی، آپ بات چیت ہو گئی اور گھر کی طرف بڑھے کہ لے جا کر کے اس کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کو ہم پیسہ ادا کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور آپ آگے آگے جا رہے ہیں، اتنے میں کچھ لوگ اس آدمی عربی کو مل گئے اور انہوں نے کہا کیا تم اس کو بیچتے ہو، اور انہوں نے کچھ قیمت بڑھا دی، لالچ دلائی، تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا اور وہیں سے آواز لگاتا ہے کہ محمد کیا تم یہ گھوڑا خریدتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے بندے، گھوڑا تم نے خرید لیا ہے، قیمت دینے کی بات ہے۔ کہا نہیں، اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ جو ہے گواہ بتائیں۔ آج ہم لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس پر گواہ رکھتے ہیں، بازار میں کوئی سودا سلب خریدتے ہیں تو اس پر گواہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس نے کہا کہ لوگ جمع ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ ہاں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو صادق اور امین اسلام سے پہلے تھے، اور آج تو اس کی کوئی بات ہی نہیں آنی چاہیے کسی کے ذہن و دماغ کے اندر۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں پر،
ہاں، اور جب اس شخص نے اس بات پر اصرار کیا کہ آپ گواہ پیش کیجیے اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے، تو وہیں پر حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر کے حضرت خزیمہ کی طرف پلٹ گئے، کہا کہ خزیمہ آپ تو وہاں تھے نہیں اور آپ کیسے جو ہے گواہی دیتے ہو کہ میں نے گھوڑا خریدا؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب آپ غار حرا سے آپ آئے اور آپ نے کہا کہ مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے تو اس وقت ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ سے ہم نے گواہی نہیں مانی۔ آپ جب کہتے ہو کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہاں گھوڑا آپ نے خریدا ہے۔ یہ میرے بھائی یہ ہے ایمان، اللہ کی کتاب کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق۔ جب اس نوعیت کا ہوگا ہمارا ایمان، تب جا کر اس دنیا کے اندر انسان کے لیے سرخوری اور کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ آج صرف ہم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آج آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ گرامر کے خلاف ہے، گرامر کے خلاف ہے جو ہے، نعوذ باللہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ غلطیوں سے پاک ہے، اس میں کسی بھی نوعیت کی کوئی غلطی نہیں ہے، ایک حرف کی غلطی بھی کوئی آدمی اس میں ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قرآن لو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں مختلف طریقے کے اختلافات پائے جاتے، لفظی غلطیاں پائی جاتی، گرامر کی غلطیاں پائی جاتی، دوسری اور چیز کی غلطیاں، لیکن نہیں، یہ غلطیوں سے پاک ہے۔ اور گرامر تو ہاں اس عربی زبان کے بعد کی گرامر آئی ہے، لوگوں نے اس عربی زبان سے گرامر بنایا ہے، نہ کہ گرامر کے مطابق عربی زبان جو قرآن کریم اس طور پر نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے اس طور پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، بلا شبہ میرے بھائی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ کسی بھی اس نوعیت کا جو ہمارا ایمان ہوگا تب جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان کا لانا یہ برحق ہوگا، اور ہم اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کے اہل قرار پائیں گے، اور اس کی بنیاد پر ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہوگی۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت رہنمائی ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر ہدایت بخشی ہے انسان کے لیے، ہاں کہ اس میں انسان اپنی دنیا کی اور آخرت کی تمام تر رہنمائیوں کی موجود ہیں اس میں، اور انسان اس میں تلاش کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں رہنمائیاں انسان کے لیے رکھی ہیں، چاہے اس کے دنیاوی معاملات ہوں، چاہے انسان کے اخروی معاملات ہوں، خرید و فروخت کے معاملات ہوں، حقوق کے معاملات ہوں، اخلاقیات کے معاملات ہوں، بیع و شراء کے معاملات ہوں، تمام چیزوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ کوئی بھی ایسا مجال نہیں ہے، کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کو ہم سمجھیں کہ ہمارا حق کیا بنتا ہے اس کتاب کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلی چیز تو جو ہمارا حق ہے وہ یہ ہے الایمان و تصدیق، اس کتاب پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، جبریل امین کے ذریعے سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جان لو کہ جس کا اس کتاب سے تعلق جڑ جائے تو وہ چیزیں عظیم ہو جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری وحی لانے والے کون؟ حضرت جبریل امین، حضرت جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے جبریل محض ایک فرشتہ تھے، اور وہ جبریل تھے، اور جب قرآن کریم لے کر کے آئے تو وہ روح الامین ہو گئے، نزل بھی روح الامین، نام ان کا روح الامین ہو گیا، اور جس ذات کے اوپر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہو گئے۔ ہاں، وہ دونوں جہان کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ثقلین کے لیے، انس اور جن کے لیے۔ پہلے انبیاء آتے ہیں تو صرف اپنی قوم میں آتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، لیکن ہمارے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے، ہاں، کالے گورے سرخ سفید سب کے لیے نازل ہوئے، جنات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہوئے، اور ایسے ہی یہ کتاب بھی اس ساری انسانیت کے لیے گزشتہ ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی یہ کتاب بن گئی ہے۔ تو قرآن جب حضرت جبریل
کو لے کر کے آئے تو ان کا مرتبہ بڑھ گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو روح الامین کا خطاب دے دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن گئے. جس جگہ یہ قرآن نازل ہوا وہ جگہ جو ہے وہ محمد وحی کہلایا. وہ حرمین شریفین کے نام سے اسے موسوم کیا جانے لگا ہے. جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز سے برابر. اتنا مقام و مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھا دیا جو ہے. جو لوگ اس کتاب سے جن کا تعلق جڑ گیا اور جس رات جس دن جس مہینے میں کتابیں نازل ہوئیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. رمضان میں نازل ہوا تو رمضان کا مقام عظیم ہو گیا. جس رات میں نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر ہو گئی. خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے پہلے. اور جو آدمی اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر الآية تقرأها. پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تیرے مقام اس جگہ ہے جہاں تو جا کر کے تیری آیت ٹھہر جائے. یہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہے ان کو وہ شہادہ دی. جنت کے اندر اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کا دروازہ, روزے والوں کے لیے روزے کا دروازہ, صدقات والوں کے لیے صدقات کا دروازہ, روزہ رکھنے والے باب الریان سے داخل ہو ہیں. اور یہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے ان کو وہ پاس دیا جائے گا کہ بھائی پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک جا, کوئی روکنے والا نہیں. اللہ نے اس کتاب کو جن کو حافظ قرآن جنہوں نے حفظ کر لیا ہے ان کا یہ مقام ہے. اور جو قرآن کریم سب سے زیادہ جاننے والا ہے امامت کے لیے اسی شخص کو آگے بڑھایا جائے گا. یہ القوم اقرؤہم لکتاب اللہ کہ اللہ امامت کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کو جاننے والا ہے. اور ابن سلمہ کا واقعہ جانتے ہیں کہ سنا ہوگا بارہا آپ لوگوں نے. 6 سال کا بچہ اپنے ابا کی اور بڑے بڑے صحابہ کی محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. آج تو ہمارے گھر بچہ ہے ابھی چھوٹا بھی تو داڑھی بھی نہیں ہے, یہ امامت کیا کرائے گا. پیچھے کھڑے ہونے والوں سورہ فاتحہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا لیکن نہیں امامت وہی کرائیں گے. اسلام کا نظام یہ ہے کہ قوم کی امامت وہ کرائے گا جس کو قرآن کریم سب سے زیادہ یاد ہو. بیچارے ابھی مسلمان جن کی عمر کتنی سی 6 سال کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ابا بھی ان کے پیچھے ہیں. امامت کی بات آئی کہ بھئی امامت کون کرائے گا. بھئی سب سے زیادہ قرآن یہ 6 سال کے بچے کو یاد ہے. ابھی الحمدللہ ہمارے یہاں ایک 6 سال کے بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے. 6 سال کا بچہ جو اس کو ناظرہ بھی پڑھنا آتا ہے 6 سال کے بچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس بچے کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا. تو عورتوں نے کیا کہا وَقْتُ اسْتَقَارِئُكُمْ کہ اپنے امام کی سطر ڈھکو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے صحابہ سرنڈر ہو گئے. آج ہمارے ہاں عقل نہیں دوڑائی جاتی. بہت سارے لوگ آج عقل کو اسلام کو عقل پر تولا جا رہا ہے. اس وقت بہت سارے آج عقلانی لوگ جو ہے اسلام کو اپنے عقل پر تول ہے کہ نہیں یہ عقل میں بات نہیں آ رہی اس لیے اسلام نہیں ہو سکتا. آپ کی عقل اسلام کے تابع ہے اس لیے اسلام کو اپنے عقل پر مت تولو. جو ہے اسلام پر تولو اپنے عقل کو. تمہاری عقل صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. علاج کی ضرورت تو نہیں ہے. علاج کی تو ضرورت نہیں ہے اس کی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ 6 سال کا بچہ جو امامت کراتا ہے سوچئے قوم کی امامت کون کرائے گا جس کو سب سے زیادہ قرآن کریم یاد ہو. میرے بھائیوں قرآن کریم کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ حق یہ ہے کہ آپ اس پر ایمان لاؤ. یہ اللہ کی کتاب ہے, ہر برائی سے یہ پاک ہے, ہر کمی اور نقص سے یہ پاک ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. دوسرا جو حق ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھو. یہ کتاب سجانے کے لیے نہیں نازل ہوئی ہے یا یہیں ایسے رکھنے کے لیے نازل ہے. یہ صرف یہ رمضانی کتاب نہیں ہے کہ صرف آپ رمضان میں صرف آئے گا ایک حافظ صاحب کو رکھ لیں گے اور وہ آپ کے لیے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. نہیں, یہ کتاب سے یہ نہیں ہے. ورتل القرآن ترتیلا. ورتل القرآن ترتیلا کس کو کہا گیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے. آپ کو کہا گیا کہ آپ پڑھیے. جو نبی کو کہا جائے پڑھنے کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا
کتنا عظیم ہے، اور ہم لوگ کو، ہمیں تو اور زیادہ پڑھنے کی اس کی ضرورت ہے، لیکن ہماری زندگی میں نہیں، نہ ہم سے پڑھنا ہو رہا ہے اور نہ ہم سے سننا ہو رہا، بس وہی رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا بھائی ذرا کچھ قرآن سنا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ کہہ رہے میرا دل چاہتا ہے۔ میں ایسے موقع سے کہا کرتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جن کو موقع دے، وقت ہے، نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم حفاظ کرام کے بغل میں بیٹھو، عالم کے بغل میں بیٹھو، سنو، کچھ سنو، زبانی سنو، جو ہے ان کے ذریعے سے سنو، ایمان کی تازگی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا آپ یہ قرآن کریم سناؤ۔ بہرحال انہوں نے معذرت کرنی چاہیے، اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے زبانی سنوں۔ جو ہے سورہ نساء کی آیتیں پڑھتے چلے گئے اور قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر پہنچے، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک، رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ جانتے ہو کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ دیکھو، قرآن کریم پڑھنے کا اور قرآن کریم سننے کا دو آلہ ہے، ایک آلہ ہے دل اور ایک آلہ ہے یہ انٹینا کان۔ صحابیات کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف اس جمعہ کے خطبے میں یاد کر لیا تھا۔ صحابیات کہتی ہیں کہ جمعے کے خطبے میں ہم نے سورہ قاف زبانی یاد کر لیا تھا، سن کر کے۔ آج کتنے لوگ ہوں گے جو بچپن سے جمعہ میں یہ خطبے جو حاجہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ علماء جو پڑھتے ہیں، آج بہت سارے میرے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں یاد ہوگا، بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں یاد ہوگا یہ خطبہ۔ 60 سال سے خطبہ سنتے چلے آ رہے ہیں وہ صحابیات بیچاری، جمعہ آتی ہیں تو پروگرام بھی ہوتے ہیں، نکاح کا خطبہ بھی سن رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ بھی سن رہے ہیں اور دوسرے پروگرام ہوتے اس میں، اس کے باوجود بھی ہمیں خطبہ یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم اس انٹینا سے سنتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، اور وہ لوگ دل سے سنا کرتے تھے۔ دل سے سنو گے تب یاد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے سنتے تھے تو اس آیت پر جب پہنچے ایک بہت بڑا پیغام تھا، اس کی 2 تشریحیں کی گئی ہیں اس حدیث کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر کیوں رو پڑے۔ کہہ رہے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ ہر امت کا ایک گواہ آئے گا، نبیوں کو ان کی امتیوں کا گواہ متعین کیا جائے گا اور مجھے ساری امتیوں کا گواہ متعین کیا۔ یہ بڑا اعجاز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی۔ اس اعجاز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ اور دوسری تشریح یہ کی جاتی ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی تو صرف اپنے گھر کے بارے میں مسئول، آپ کو یہ ہو کہ پورے محلے کے بارے میں پوچھا جائے کسی آدمی سے، ظاہر بیچارہ جو وہ ڈر جائے گا۔ بہت بڑی مسئولیت ہے۔ پورے انسانیت 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سارے لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، گواہی طلب کی جائے گی تو بھاری مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے رو پڑے، اس احساس ذمہ داری سے آپ رو پڑے۔ اور میرے بھائی میں بات ایک اور کہنا چاہتا ہوں، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سوچئے نبی کیا کر رہے ہیں کہ مجھے ساری انسانیت کا گواہ متعین کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے کہ نوح دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ انجام دے دیے؟ کہیں گے ہاں اللہ تبارک تعالیٰ۔ ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی نوح نے ذمہ داری ادا کر دی؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ما جاءنا من نذیر، ہمارے یہاں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا۔ سورہ نوح پڑھو قرآن کریم کے اندر۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمایا؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا لم تزدہم دعائی الا فرارا، کہ میں نے دن رات اپنی قوم کو ڈرایا۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن اور رات ہم نے تبلیغ کی، لیکن میری دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا۔ وہاں کون کیا کہہ رہی ہے؟ ما جاءنا من نذیر، ہمارے یہاں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ، کہیں گے نوح کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ جانتے ہیں کیا جواب ملے گا؟ محمد و امتہ۔ سوچئے نوح علیہ السلام کب کے؟
اور ان کی گواہی کے لیے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سب ان کی قوم پر گواہی آپ دیں گے. کس بنیاد پر, کس وجہ سے؟ اس کتاب کی بنیاد پر. اس کتاب کی وجہ سے آپ کی گواہی مانی. گواہی کے لیے جانتے ہیں عدالت شرط ہے. گواہی کے لیے آنکھ سے دیکھنا اور کان سے سننا, عادل ہونا, یہ شرط ہے. کہیں بھی جج کے سامنے جاؤ تو بھائی آپ تھے وہاں, آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, آپ نے سنا کہ نہیں سنا. آپ نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا. آپ نے نوح علیہ السلام کو دیکھا, ہم نے نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھا. پھر کیسے دیکھا آپ نے؟ ہم نے قرآن کی نگاہ سے دیکھا ہے. ہم نے قرآن کی نگاہ سے دیکھا ہے, قرآن کی نگاہ سے ہم نے سنا ہے. تب ہماری گواہی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں. ہم کہیں گے محمد امتہ, میرے تعلق سے گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت دے گی. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا, اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. خوش ہو جاؤ اہل حدیثوں کہ تم امت وسط ہو, درمیان میں, اعتدال کے اوپر. نہ تمہارے ہاں افراط ہے اور نہ تمہارے ہاں تفریط ہے. تم معیار پر و عدل پر قائم ہو. جو قرآن میں ہے اس پر عمل کرتے ہو, جو سنت میں ہے اس کے مطابق تم زندگی گزارتے ہو. ہاں, نہ تم نبیوں کو الہ بناتے ہو اور نہ نبیوں کو آپ پست کرتے ہو, ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہو. جو حق اللہ نے دیا اس حق پر ان کو رکھتے ہو. ہاں, اس حق کے اوپر ان کو تسلیم کرتے ہو, اس کو مانتے ہو. جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے, آسمانی کتاب, اس کتاب کو دلیل بناتے ہو, اس کو روکتے ہو, اس کو خامیاں کمیاں نہیں نکالتے ہو یا اس کو کشے پش نہیں ڈال دیتے ہو. ہاں کہ چلو نہیں, اماموں کی باتوں کو آپ لے کر کے قرآن کریم کو, نعوذ باللہ ایسے بھی عقائد مسلمانوں کے اندر ہیں کہ اگر ہمارے امام اور ہمارے علماء کے اقوال کے خلاف قرآن کریم کی کوئی بات ٹکرائے گی تو ہم قرآن کریم کی تعویل کر ڈالیں گے, نعوذ باللہ. آج ایسے بھی مسلمانوں کے اندر جماعتیں پائی جاتی ہیں میرے بھائی. اس لیے خوش ہو جاؤ کہ تم امت وسط ہو, اعتدال والی جماعت ہو, اس کے اوپر تمہارا عمل ہے اور یہ کامیابی کا ذریعہ, اور یہی لوگ اس قوم کے لیے گواہی پیش ہیں. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کریم کو پڑھو, ورنہ قیامت کے دن آپ کے حوالے, آپ کے خلاف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے, دعویٰ پیش کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا, اس کا پڑھنا چھوڑ دیا. لیکن ہمیں سوال کروں کتنے لوگ قرآن پڑھ کر کے آئے ہیں؟ 99% لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے چھوا نہیں ہوگا. آج حالات یہ ہیں ہماری. اخبار کتنے لوگ پڑھ کر کے آئے ہیں؟ تقریباً سارے لوگ جواب دے سکتے ہیں. کچھ لوگ موبائل میں پڑھے ہوں گے, کچھ لوگ سنے ہوں گے, کچھ لوگ خبریں سن کر کے آئے ہوں گے. قرآن پڑھ کر کے آئے ہوں, قرآن سن کر کے آئے ہوں. آپ نے لازم کر رکھا ہے قرآن پڑھنے کا. بہتوں کے یہاں ٹائم ٹیبل نہیں ہے, جدول نہیں ان کے پاس, پلاننگ نہیں ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا. میرے بھائی میں کہتا ہوں بہت زیادہ مشغول ہو تو یہ آیت طے کر لو روزانہ پڑھنے کا. یہ تو رہے گا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں. مہجور میں آپ نہیں آؤ گے, کم سے کم یہ تو طے کر لو کہ قرآن کریم ایک آیت ہم نے پڑھی ہے, ایک آیت ہم نے پڑھی ہے. اور جان لو میرے بھائی, دنیا کے لیے آج یہ جو اولادیں آپ جن کو پال رہے ہو, پوس رہے ہو, جن کو بڑا کر رہے ہو, جن کے لیے آپ چوری چماری بےایمانی سب کچھ کرتے ہو, جھوٹ دغا بازی سب کچھ کرتے ہو, اور انہیں قرآن کریم کی تعلیم اگر نہیں دیتے ہو تو قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا اور آپ کی گریبان. بچے کہیں گے کہ میرے ابا نے مجھ کو جو ہے قرآن سے دور رکھا تھا. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے ایسا نہ ہو میدان محشر کے اندر کہ کھڑا ہو اور بچہ جو ہے آپ کا گلا پکڑے, آپ کا گلا پکڑے. اسی لیے میرے بھائی یہ ذمہ داریاں ہیں, اس کو ادا کرو جو ہے. ہاں, تو قرآن کریم کے پڑھنے کا شعور بناؤ, طے کر لو. بہت زیادہ بزی ہو تو کم سے کم ایک آیت پڑھو, بہت زیادہ نہیں ہو تو کم سے کم ایک صفحہ طے کر لو. اور یہ بھی طے کر لو کہ یہ جو 5 وقتہ نماز تو فرض ہے ہر آدمی کے اوپر, ایک صفحہ نماز سے پہلے, ایک صفحہ نماز کے بعد. ہاں, یومیہ 10 صفحہ ہو جائے گا, 2 دن کے اندر ایک پارہ مکمل ہو جائے گا.
کتنے ختم ہوں گے سال میں آپ تصور نہیں کر سکتے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، لیکن سوچتے رہو رمضان آئے گا تو پڑھیں گے، رمضان آئے گا پڑھیں گے، تو آپ کی زندگیاں جو گزر رہی ہیں گناہوں کی زندگیاں ہیں، ہاں یہ میرے بھائی ایسے ہی گزریں گی، ایسے ہی گزریں گی۔ تو دوسرا حق یہ ہے قرآن کریم کا کہ آپ اس کی تلاوت کرو، تیسرا حق یہ ہے کہ اس میں تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، یہ لوگ قرآن کریم کے اندر غور و خوض نہیں کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ ہیں جو صحیح جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ بھی تدبر قرآن کے مجلسیں منعقد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر پاتے ہیں لیکن تدبر فرماتے ہیں، تدبر قرآن کرتے ہیں۔ تدبر کا معنی یہ ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ پڑھو اس کو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفس میں کیوں نہیں جھانک کر کے دیکھیں آنکھ کی پتلیاں، جانتے ہو کیسے کتنا کیمرہ لگا، کتنا میگا بائٹ کا کیمرہ ہے آپ کی دونوں آنکھوں میں، آپ اندازہ لگا تو آج دنیا بھی اب تک پیدا ہی نہیں ہوا، دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھوں جیسا کیمرہ ایجاد نہیں کر سکی۔ یہ دانت جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اسے پالش کئی بار کرتے ہو آپ، جو ایک انسانی دانت لگوا کر کے دیکھو، یہ جلد جو آپ دیکھ رہے ہو، ہاں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر دن صبح، ہر صبح کو اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ نہیں کچھ کر سکتے ہو 2 رکعت نماز پڑھ لو، اشراق کی نماز پڑھ لو، اس بدن کا صدقہ جو 360، ہاں وعلیٰ کل صلاۃ صدقہ، ہر جوڑ 360 جوڑ اللہ نے اس کا صدقہ ہونا چاہیے میرے بھائی، لیکن آج ہم سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو تدبر کرو قرآن کریم کے اندر کی غور و خوض کرو۔ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں جو رہے میں جو بچہ جنین میں جو پل رہا ہوتا ہے، قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ اس کے پیدائش کے مراحل یہ ہیں، اور سائنس جب تحقیق کر کے پہنچی تو اسی نتیجے پر پہنچی، لیکن بڑا نقصان کر کے پہنچی۔ کہا جاتا ہے ہاں کہ تقریباً 80-81 عورتوں کا خون کرنے کے بعد اس تحقیق کے اوپر سائنس پہنچی کہ بچے کے جنین کی مراحل یہ ہیں، اور قرآن کریم نے اس کو آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ہاں یہ نطفہ ہوتا ہے، ان احدکم یجمع فی خلقہ، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک۔ آگے قرآن میں اللہ نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کہ تم میں سے ہر شخص ماں کے رحم کے اندر 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، 120 دن کے بعد اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور جاتا آتا ہے فرشتہ حقوق میں جاتا ہے۔ یہ پیدائش کے مراحل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ غور و فکر تدبر کرو قرآن کریم کے اندر جو ہے، قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو۔ آج عمل بھی نہیں، پڑھتے ہو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، پڑھتے ہو لیکن عمل نہیں ہے۔ شراب پیو، زنا، لا تقربوا الزنا، پڑھتے ہو قرآن کریم کے اندر لیکن نہیں۔ لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، احل اللہ البیع وحرم الربا، حرام پڑھتے ہو قرآن کریم کے اندر لیکن اس پر عمل نہیں۔ عمل کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کی اتباع کرو جو قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے، دوسروں کی اتباع نہ کرو، اس میں نجات نہیں ہے۔ یہ چوتھا حق ہے قرآن کریم کا۔ بہت سارے حقوق ہیں قرآن کریم کے، ہاں میرے بھائی اس کو اپنی زندگی بنا، فیصل بناؤ کتاب کو، ومن لم يحكم ما انزل الیکم فاولئک هم الکافرون۔ جو لوگ قرآن کریم کو فیصل نہیں بناتے، اس کی روشنی میں اپنے مسائل نہیں حل کرتے، کہہ رہے ہیں چھوڑو قرآن ہوگی تو کب قرآن، جب جھگڑا ہو جائے گا تو کہیں گے قرآن اٹھاؤ۔ قرآن میں کیا ہے اس کی روشنی فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ کب فیصلہ کریں، قرآن اٹھا کر کے جو ہے، قسم کھاؤ اس کے لیے آپ نے بنا نہیں۔ قرآن کریم فیصل ہے، اپنے معاملے کو قرآن کریم کی میزان پر رکھو، یہ معاملہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس بات کی ضرورت ہے بھائیو۔ اور آخری بات، آج کے خطبے کی جو آخری جو حق ہے اس کتاب کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو شفا مداوا سمجھو، اس کتاب کو
ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے شفا نازل کیا ہے. صحیح بخاری کی وہ روایت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کی جماعت گئی کہیں بستی میں، اور وہاں کی بستی کا جو امیر تھا شیخ القریہ تھا، اس کو کسی نے ڈنک مار دیا. بیچارے یہ گئے تھے مسافر، انہوں نے مہمان نوازی طلب کی، لوگ بھی مجھ کو مہمان بنا، انہوں نے انکار کر دیا اور بستی کے سردار کو جب ڈنک مار دیا تو اب ڈھونڈنے لگے، ساری دوائیاں کر ڈالے، نہیں فائدہ ہوا. اب کہنے لگے چلو یہ جماعت آئی ہے اس سے چل کر کے پوچھ لیتے ہیں. وہاں گئے، کہنے لگا کہ ہم لوگ تو ہم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں. بڑے تفصیل بہت طویل ہے اس کے اندر. کہنے کا معنی یہ ہے کہ دیکھیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے شفا. یہ قرآن مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن باباؤں کے لیے نہیں ہے، یا جو مزاروں پر بیٹھے ہیں ان کو لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور اتنا ہی فائدہ اللہ تبارک تعالیٰ، جتنا میں پڑھوں گا اتنا وہ پڑھیں گے، سب کے لیے وہی ہے قرآن. قرآن میں شفا ہے، کسی کی ذات میں کوئی شفا نہیں ہے، کسی کی ذات میں کوئی شفا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ قرآن کریم پڑھو اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اور جو بیمار ہو اس کے اوپر. اور یہ پہلا علاج ہونا چاہیے. کوئی بیمار ہو تو سب سے پہلے علاج جہاں سے ہمارے ہاں شروعات ہوگی، لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر کے ہاں، جب ڈاکٹر کے ہاں سے جواب مل جائے گا تب کہیں گے کسی مولوی کے پاس چلو، پھر کہیں گے قرآن کریم پڑھو، پھر کہیں گے یہ تلاوت. یعنی الٹا ہمارے ہاں چل رہا ہے معاملہ. آج ایسے ہی ہیں، اور ڈاکٹروں بھی اس وقت ماہر ہو گئے ہیں، علاج کرتے کرتے بیچارے انہیں کہیں گے نہیں کچھ ہو گیا اس کو. نعوذ باللہ. ایمان دیکھیے کتنا کمزور ہے لوگوں کا. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرتے تھے. سوچیے، ایک فیتے 2 روپے 3 روپے کا ایک فیتا، آج بھی اس کی قیمت کیا ہے، لیکن کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. ایمان اتنا ان کا مضبوط تھا کہ ہر معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے. آج ہمارے یہاں نہیں ہے. قرآن کریم گھر میں موجود ہے، یاد ہے سورہ فاتحہ، کس کو یاد نہیں ہے؟ لیکن کبھی سر درد ہوا تو دم کیا نہیں کیا. بچوں پر کبھی ان کو تعویذ تو آج لٹکانا ہمارے ہاں سمجھ لیا گیا. یہ معوذتین اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل ہی اسی لیے کیا کہ علاج کرو اپنا اس سے. قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ بالفلق، ان سے علاج کرو اپنا. سورہ فاتحہ آپ پڑھو. وہ صحابی گئے جا کر سورہ فاتحہ صرف انہوں نے پڑھا اور وہ بالکل شفا یاب ہو گیا، چنگا ہو گیا. وہ جو ہے اب جو ہوا تھا بکری کا، اتنا بکری انہوں نے لیا نہیں. بہرحال معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک قرآن کو شفا، لیکن ہم نے اس کو نہ شفا سمجھا اور نہ ہم نے اس کو رحمت سمجھی ہے. جو ہے اس کو ہم نے زحمت، کبھی گھر میں صفائی ہو، ارے یہ قرآن اٹھانے کے لیے کس کو زحمت سمجھ لیا قرآن کریم کو. کیسے ناپاک آدمی قرآن چھونے سے ڈرو ہے. میرے بھائی، اس لیے اس کے جو حقوق اگر وہ ادا نہ کریں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آخری بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے، اور عام لوگوں کے لیے. اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی یہ ہے. آخری بات یہ ہے میرے بھائی، اس کتاب کے لیے آپ کے پاس کیا خیر خواہی ہے؟ پڑھنا خیر خواہی ہے، عمل کرنا خیر خواہی ہے، اس کی تعلیم کو عام کرنا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو پڑھے اور پڑھائے اور سیکھے اور سکھائیے. اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس قرآن کریم کے لیے اپنے گھروں کے اندر ڈبہ رکھو، ڈبہ جس میں 10 لوگ گھر کے اندر، 10 ممبر، تو طے کر لو کہ روزانہ اس قرآن کے لیے 1 روپیہ، 10 روپیہ ڈیلی جمع ہو. 10 روپیہ جو بچ جائے وہ اللہ کی کتاب کے لیے خرچ کرو گے. اللہ کی کتاب کرو، اللہ کے مسجد میں رکھو، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے بچوں کو پڑھاؤ اور تعلیم دو. لیکن آج ہمارے یہاں اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں. انگریزی کی ٹیوشن کے لیے 1000 روپیہ ہمارے جیب سے نکلتا ہے، لیکن قرآن کریم پڑھانے کے لیے ہم 50 روپے مل سے ہمارے بہت زیادہ دے رہے ہیں. آج حالات یہ خیر نہیں ہے، جو ہے خیر خواہی نہیں ہے قرآن کے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کے لیے. اس لیے میرے بھائی ہم کو رجوع کرنا پڑے گا. اپنے نفس کا جائزہ لیجیے آپ کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر. ورنہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب سے ہمارا رشتہ استوار کر. ہم غفلت میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بیدار کر دے
اور اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیں اور اس سے ہماری جو محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو استوار کر دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.